انسان کی تربیت کا فرق ہوتا ہے، ورنہ جو سن سکتا ہے وہ سنا بھی سکتا ہے۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائے، وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کے آگے چل دیں۔ میرا ہر دن ہر رات تیرے کن کے انتظار میں گزرتے ہیں۔ صبر کا امتحان بہت مشکل ہے۔ میرے اللہ میرے دعاؤں کا صلہ مجھے دے دے۔ میرے اللہ مجھ پر کرم کر دے اور کن فرما دے۔ کتنا مزہ آتا ہے نا جب سچ پتہ ہو اور سامنے والا جھوٹ بول رہا ہو۔ دنیا میں سب سے بڑی غلط فہمی پتہ ہے کیا ہے؟ کسی کو اپنا سمجھنا، اس پر حق جتانا، اور جبکہ وہی انسان بار بار آپ کو پالتو ہونے کے احساس دلاتا ہے۔ کبھی نہ انسان ٹوٹتا ہے نہ بکھرتا ہے، بس ہار جاتا ہے، کبھی خود سے، کبھی اپنوں سے، کبھی قسمت سے، تو کبھی لوگوں کی بدلتی ہوئی انداز سے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے تمہاری زندگی میں آزمائش آئے گی، تم اپنے لوگوں کے ہاتھوں ستائے جاؤ گے، تمہیں دھوکے ملے گی، الزام لگے گی، قید میں ڈالا جائے گا، لیکن جیسے یوسف کو نہیں چھوڑا تھا تمہیں بھی تھام لوں گا۔ بس تم ہمت نہ ہارنا، خود کو اکیلا نہ سمجھنا، اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہاری زندگی سے سارے غم، مشکلیں، تکلیفیں ایسے نکال دے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گی۔ دل سے اتر جانے والے لوگ سامنے کھڑے بھی رہے تو نظر نہیں آتے۔ جب انسان سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکل آسان کر دیتا ہے۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ اللہ کی فیصلوں کو سمجھنا انسان کی عقل سے بالاتر ہے۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، ایسے آسان بنایا جاتا ہے، کچھ صبر کر کے، کچھ برداشت کر کے، اور بہت کچھ نظر انداز کر کے۔ عزت تو سب کو چاہیے، مگر لوگ واپس دینا بھول جاتے ہیں۔ دعا سے تقدیر بدلتی ہے، مگر اس کے لیے یقین اور صبر بھی ضروری ہے۔ جب یقین ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے زبان خاموش ہو جاتی ہے۔ عورت کے آنسو اس کی تکلیف میں اتنی نہیں نکلتی جتنے اسے وہ الفاظ رلاتے ہیں جس میں اس کی توہین کی گئی ہو۔ زندگی نے ایک چیز ضرور سکھائی ہے، ایک اپنے میں خوش رہنا، ایک دوسروں سے کوئی امید مت رکھنا۔ کبھی کبھی کسی سے اتنی شکایت ہوتی ہے کہ شکایت کرنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، تنہا ہونا دراصل یہ ہوتا ہے کہ سب آپ کے پاس ہے لیکن آپ کا کوئی نہیں ہے۔ دعاؤں میں تاثیر آپ کی طلب سے آتے ہیں اور طاہر آپ کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں۔ وقت دنیا کا سب سے بڑا جادوگر ہوتا ہے جو ایک پل میں آپ کے چاہنے والوں کے چہرے سے بے نقاب ہٹا دیتا ہے۔ مجھے لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا، مگر ان پر اعتبار کر کے سبق ضرور مل جاتا ہے۔ آنسو بہانے سے کوئی اپنا نہیں بن جاتا، جو اپنے ہو وہ تو رونے ہی نہیں دیتے۔ مرد محبت نہیں کرتے، سودا کرتے ہیں، اور اس سودے میں کسی کی پاکیزگی جاتی ہے، کسی کی سادگی، کسی کا ہنر، کسی کا جسم، کسی کی جان اور کسی کا ایمان۔ لوگ کہتے ہیں اچھے دل والا انسان ہمیشہ خوش رہتا ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اچھے دل والا انسان بہت زیادہ تکلیف اٹھاتا ہے، کیونکہ ایک اچھا انسان ہونے کے ناطے وہ دوسروں سے اچھے کی امید کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اچھا ہوتا نہیں۔
خاموشیاں کبھی بھی وجہ نہیں ہوتی، کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو آواز چھین لیتے ہیں، جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے۔ اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ ان لوگوں کو معاف کر دے جو کبھی آپ کی تکلیف کا سبب بنے تھے، اور صرف انہیں یاد رکھے جو ہر وقت آپ کی خوشیوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ ایک مرد ہی کسی کو موقع دیتا ہے کہ وہ اس کی بیوی کی عزت کرے جب وہ سب کو بتا دیتا ہے کہ میری بیوی ہے اور میں اس پر کسی قسم کی زیادتی برداشت نہیں کروں گا، اور میری بیوی ہونے کے ناطے سب کا فرض ہے کہ اس کی عزت کی جائے، تو کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ اس کی بیوی کی بھی عزتی کر سکے۔ مرد خود عزت کرے گا بیوی کی تو سب کرے گے۔ میاں اور بیوی دونوں ایک دوسرے کی بنا ادھوری ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بنایا تو جنت میں ہر نعمت کے باوجود وہ اکیلے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تنہائی ختم کرنے کے لیے ہوا کو پیدا کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیوی کے بنا جنت جیسی زندگی بھی ادھوری ہے۔ شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کی سکون کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ عورت کا جہاد شوہر کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرنا ہے۔ زندگی مہربان اور خوبصورت لگتی ہے جب ہم سفر رہوا اور احساس کرنے والا ہو۔ بہترین میاں بیوی کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپس میں اختلافات اور ناراضگی کے باوجود ایک دوسرے کا خیال اور فکر کرنا نہیں چھوڑتے۔ مرد کی تربیت یہ نہیں کہ وہ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو خوش رکھے، بلکہ مرد کی تربیت کا تب پتہ چلتا ہے جب کسی کی لائی ہوئی بیٹی اس سے خوش اور پرسکون ہو۔ عورت کی عزت کرنا ایک عزت دار مرد کی نشانی ہے۔ بیوی کے لیے شوہر سے اور شوہر کے لیے بیوی سے اچھا کوئی دوست نہیں، واحد ایسا دوست جو بہترین مشورہ دے گا، کیونکہ جو بھی ہو اچھے اور بری حالات کا سامنا دونوں کو مل کر کرنا پڑتا ہے، یہی دوستی ہے۔ شوہر کے لیے بیوی سے بڑھ کر اور بیوی کے لیے شوہر سے بڑھ کر کوئی دوست نہیں ہو سکتا۔ اگر آپس میں مشورہ کر کے زندگی کے فیصلے مل کر کی جائے تو زندگی بہت پرسکون گزرے۔ بیوی کی خوشیوں اور خواہشوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی سے نہیں کہہ سکتے۔ شوہر کا پیار، وقت، توجہ ہی بیوی کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے۔ بیوی کی آنکھ میں کبھی آنسو نہ آنے دے، کیونکہ بیوی روتی ہے تو شوہر کی جیب سے برکت اڑ جاتی ہے۔ ایک ایک آنسو میں ہنگنا پڑتا ہے اور پھر شوہر بھی رونے والا ہو جاتا ہے۔ تم عورت کی قربانی کی بات کرتے ہو، اپنی ماں باپ کو چھوڑ کر تمہارے گھر آتے ہیں۔ کیا تم چھوڑ سکتے ہو اپنا گھر؟ کیا تم چھوڑ سکتے ہو اپنا رہن سہن، اپنے طور طریقے؟ ہرگز نہیں۔ یہ تکلیف صرف ایک عورت ہی جانتی ہے۔